لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی وہ دعا جو صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، اس کا ایک جملہ اور اقتباس آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، جس میں امام ہر ٹکڑے پر محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان ملنا فعدلنا وان زغنا فیہ فقومنا. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور کجروی اختیار کرے تو ہماری اصلاح و درستگی فرما، اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے ہمیں چھڑا دے اور نجات دے دے. دعا کے اس جملے میں جس خاص بات کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اور وہ حق کا راستہ جس پر چلنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں مامور کیا ہے. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جس میں کسی قسم کی کجی کوتاہی یا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھا راستہ ہو. اور ایک بات یہ واضح رہے کہ یہ شبہہ کہ ہر راستہ خدا کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی بھی راستے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ دو نقطے، دو پوائنٹس، جب ان کے درمیان میں آپ سیدھی لکیر کھینچیں گے تو ایک ہی لکیر کھینچے گی جو سیدھی ہوگی. ٹیڑھی لکیریں بہت سی ہوں گی، لیکن دو پوائنٹ کے درمیان میں جو شارٹ اور سیدھا راستہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. آپ کبھی اس کا تجربہ بلیک بورڈ پر بھی کر سکتے ہیں کہ دو پوائنٹ کہیں بھی لگائیں، کہیں بھی اس کو فرض کریں، لیکن ان کے درمیان میں جب آپ سیدھا ایک راستہ بنانا چاہیں گے، ایک لکیر کھینچنا چاہیں گے، تو وہ سیدھی لکیر اور بالکل مستحکم لکیر اور شارٹ لکیر صرف ایک ہوگی.
کئی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ٹیڑھی کئی ہو سکتی ہیں، ہزاروں ہو سکتی ہیں، ان کی تعداد معین نہیں ہے، لیکن سیدھی صرف ایک لکیر ہوگی. اسلام نے اسی پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے اور زور دیا ہے. حتیٰ وہ نماز کہ جسے خداوند عالم نے ہمارے لیے فرض کیا ہے کہ اگر وہ قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر وہ رد تو سارے اعمال رد. دن میں ہم سے 5 نمازوں کا مطالبہ کیا ہے جو واجب ہیں اور جو مستحب ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو جتنا چاہے پڑھے. ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سورہ حمد میں کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. یہ عالمین کا پروردگار کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، یہ روز جزا کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے، روز حساب کا مالک ہے. یہ خدا کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں نماز میں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور اس کے بعد خدا کی صفتیں، حمد و ثنا اور اس کی ستائش اور مدح کرتے کرتے ایک مرتبہ بندہ اپنے آپ کو خدا کے روبرو محسوس کرتا ہے، خدا سے خطاب کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جس طریقے سے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے طلب مدد میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یعنی غیر خدا سے طلب مدد نہیں کی جا سکتی ہے. اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے. خدا کی حمد، خدا کی مدح، خدا کی ستائش، خدا کی تعریف، تمجید، یہ سب کرنے کے بعد ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے، اور ہم اگر مدد بھی چاہتے ہیں تو صرف تیری ذات سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد جس اہم دعا کے لیے اس سورے کو نازل کیا گیا ہے وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب؟ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. تو صراط مستقیم وہ اہم راستہ ہے، وہ اہم چیز ہے جس کے اوپر باقی رہنے یا جس کے اوپر چلنے کی ہم دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ. البتہ ترجمے میں فرق ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. دونوں ترجموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان دونوں ترجموں میں سے بہتر ترجمہ کون سا ہے، اور خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج اسلام کو آئے ہوئے، شریعت محمدیہ کو نافذ ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں. کیا آج تک مسلمانوں کو صراط مستقیم نہیں معلوم ہوا؟ اور اگر آخری نبی کے آنے کے بعد بھی مسلمان صراط مستقیم سے ناواقف ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو اب کون سا نبی آنے والا ہے جو صراط مستقیم دکھائے گا؟ کون سا رسول آنے والا ہے جو صراط مستقیم دکھائے گا؟
نہیں، پیغمبر نے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا ہے، پیغمبر نے ہمیں صراط مستقیم پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس سے بھٹکنا نہیں۔ تو نبی کا کام کیا تھا؟ صراط مستقیم پر لا کے کھڑا کر دینا۔ اب ہماری خدا سے دعا کیا ہے کہ پروردگار نبیوں کی ہدایت، اولیاء و صالحین کی عنایتوں سے ہمیں صراط مستقیم تو مل گیا ہے، لیکن یہ شیطان ملعون کب ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا صراط مستقیم پہ ہم ہے تو، لیکن صراط مستقیم کے اوپر ہمیں قائم رکھنا، یعنی ہماری زندگی کے آخری لمحات بھی صراط مستقیم پر گزریں اور ہم ایک لحظے کے لیے بھی اس مستقیم اور سیدھے راستے سے جدا نہ ہوں۔ واقعاً آپ غور کیجئے گا کہ اگر ہم یہ دعا مانگے کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم ہم کو پتہ نہیں ہے، صراط مستقیم ہمیں ملی نہیں ہے، نبی نے صراط مستقیم ہمیں دکھائی نہیں ہے۔ ہم آج خدا سے دعا کر رہے ہیں اور ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو صراط مستقیم ہمیں دکھا دے۔ پتہ نہیں خدا نے ہماری دعا قبول کی کہ نہیں کی، صراط مستقیم ہمیں ملا یا نہیں ملا، کنفیوژن ہے یا نہیں ہے۔ عزیزوں، وہ دین اور ہے جہاں صراط مستقیم کو لے کر کے کنفیوژن پیدا ہوا ہے، وہ لوگ اور ہیں جن کو اپنے صراط مستقیم پر ہونے میں شک ہے، ان کا شک ان کو مبارک۔ لیکن ہم وہ ہیں جو پیغمبر کی ہدایت کے سائے میں، رسول کی رہبری کے زیر سایہ ہم نے صراط مستقیم پا لیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا راستہ صراط مستقیم ہے، اہل بیت طاہرین اور قرآن کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہمیں صراط مستقیم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں صراط مستقیم مل گیا ہے۔ لیکن خطرہ کس بات سے ہے کہ یہ ملی ہوئی نعمت کہیں ہاتھ سے چھن نہ جائے، اس لیے کہ نعمت ملنا یہ ایک کام ہے اور ناشکری کی بنیاد کے اوپر یا نالائقی کی بنیاد کے اوپر نعمت کا باقی نہ رہنا یہ دوسرا امر ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں لیکن ان کی مرادیں آخر وقت تک باقی نہیں رہتی ہیں۔ مقصد کو پا لینا یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مقصد پر آخر تک باقی رہنا یہ زیادہ اہم ہے۔ ہم صراط مستقیم پا گئے ہیں اہل بیت کے زیر سایہ، قرآن اور اطرت پیغمبر کی رہنمائی میں ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے، اس راستے میں کوئی کجی نہیں ہے، اس راستے میں کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ تو وہ ہے جو شیطان بھی جانتا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ۔ چنانچہ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں شیطان کے قسم کھانے کا تذکرہ موجود ہے کہ پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور داہنے بائیں آگے پیچھے آنے والوں کو بہکاؤں گا، یعنی انہیں صراط کے اوپر نہیں چلنے دوں گا، مستقیم راستے کے اوپر نہیں چلنے دوں گا۔ تو اگر شیطان کو صراط مستقیم نہیں معلوم ہے تو بیٹھے گا کہاں؟ تو صراط مستقیم کا معلوم ہونا اور ہے اور اس پر چلنا اور ہے، صراط مستقیم پر چلنا اور ہے اور ہمیشہ باقی رہنا اور ہے۔ لہذا ہم خدا سے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم دکھا،
ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنے کرم کے ذریعے سے، نبیوں کی رہبری کے ذریعے سے، انبیاء و مرسلین کی ہدایت کے ذریعے سے جو صراط مستقیم کی نعمت ہمیں عنایت کی ہے اس پر ہمیں باقی رکھ، یعنی ہم کبھی صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائیں۔ شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، ہمارے دل میں انحراف اور کجی کے لیے خواہش جگا سکتا ہے۔ لہذا امام اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوَّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ۔ پروردگار اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ شیطان اپنے گھیرے میں ہم کو لے لے، اپنے احاطے میں ہم کو لے لے، اور اگر شیطان نے ایسا کام کیا تو پروردگار اس شیطان ملعون کے مقابلے میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اس کے چنگل سے اور اس کے پنجے سے ہمیں چھڑا دے۔ عزیزو، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا 4 عدد روزے رکھ کے کبھی مغرور نہ ہوئیے گا، کبھی دل میں غرور اور تکبر نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں اور ہمارے روزے کیا ہیں، ہماری عبادتیں کیا ہیں۔ وہ نمازیں کہ جن میں اول و آخر یہی پتہ نہیں کہ ہم نے کب شروع کی اور کب ختم کی، وہ روزے جن میں گھڑی دیکھتے ہوئے ہم نے شروع کیا کہ کہیں 1 منٹ سحری میں کم نہ ہو جائے اور کہیں افطار میں 1 منٹ زیادہ نہ ہو جائے، یعنی 2 معین ساعتوں کے درمیان میں 1 منٹ بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسا روزہ رکھا۔ اگر خدا قبول کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، خدا اس بھوکے رہنے کو، اس پیاسے رہنے کو روزہ بنا دے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہم میں سے نہ جانے اتنے کتنے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز صحیح طریقے سے کیسے پڑھی جاتی ہے، الفاظ کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، نماز کی نزاکتیں اور اس کی باریکی اپنی جگہ، لیکن طہارت اور نجاست کا جہاں تک معاملہ ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاک کیا چیز ہے اور نجس کیا چیز ہے، ہمارا پیر کہاں پڑ رہا ہے۔ اگر نجاست کے اوپر پیر رکھ کر کے ہم مصلے کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو صرف ہمارا پیر نجس نہیں ہے بلکہ مصلی بھی نجس ہے، اور نجس مصلی کے اوپر نماز پڑھ کے مسلمان کیا غرور کر سکتا ہے؟ نجس پیر کے ساتھ اگر اس نے نماز ادا کی تو کیا اس کے اندر تکبر پیدا ہونا چاہیے؟ پاک و پاکیزہ حالت میں بھی نماز پڑھنے کے بعد تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان نے غرور کرنے کے بعد اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اس کی عبادت کے خلوص میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن غرور نے اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو میری گزارش اپنے بھائیوں سے ہے، بچوں سے ہے کہ جہاں وہ پیر رکھ رہے ہیں دیکھیں کہ کہاں ہیں وہ چپلیں جو بیت الخلاء میں جاتی ہیں، وہ یقیناً پاک نہیں ہوتی ہیں۔ ٹوائلٹ سے ہو کے آنے والی چپلیں جب ہم زمین پر رکھتے ہیں اور وہ زمین نم ہوتی ہے یا زمین گیلی ہوتی ہے تو وہ زمین بھی نجس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، سڑکوں پر سے کتنی نجاستیں لے کے آ رہے ہیں، وہ دوسروں کی چپلوں کو بھی رونتے اور کھونتے ہیں، یعنی ان کی چپل دوسروں کی چپلوں کو بھی نجس کر دیتے ہیں۔ اب ان چپلوں کے اوپر پیر رکھنے والوں کا پیر پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ وہ لوگ کہ جو روزہ کھولنے کے لیے پانی لینے کے لیے سامنے جاتے ہیں بغیر چپل پہنے ہوئے، روزہ کھولنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد وہ اپنے ساتھ نجاستیں چٹائی کے اوپر لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں؟ اگر چٹائی نجس ہو گئی جس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں
تو اس نماز کا کیا حشر ہوگا، ان سجدوں کا کیا وقار ہوگا۔ لہذا نماز اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز سے زیادہ اہم وہ طہارت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ طہارت چاہے وضو کی شکل میں ہو، چاہے غسل کی شکل میں ہو، چاہے تیمم کی شکل میں ہو، مکمل ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے طہارت کو صحیح اعتبار سے حاصل نہیں کیا تو نہ ہماری نماز صحیح ہے، نہ ہمارا روزہ صحیح ہے، نہ ہماری تلاوت صحیح ہے، اور نہ ہماری عبادتیں صحیح ہیں، نہ ہمارا تسبیح پڑھنا صحیح ہے، نہ ہمارا ذکر الہی کرنا صحیح ہے۔ سب سے پہلی چیز طہارت۔ ننگے پیر، نجس پیر یا نجاستوں والے پیر سے اگر ہم نے وہ جگہ نجس کی ہے جہاں کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اگر ہم وہیں پر ہاتھ ٹیک کے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بھی نجس ہوتا ہے۔ ان ہاتھوں کو اگر افطار کرنے میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا بھی کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے۔ یہ نجس غذا اپنا اثر دکھائے گی یا نہیں دکھائی دے گی؟ نجاست کہیں بھی پہنچے گی اپنا اثر دکھائی دے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو، اپنے ظاہری بدن کو بھی پاک و پاکیزہ رکھیں، اور اپنے نفس کو، اپنے شکم کو بھی پاک و پاکیزہ رکھیں۔ ممکن ہے ہماری کمائی حلال کی ہو، لیکن اگر ہم نے اسے اپنی نادانی کی وجہ سے نجس کر دیا ہے تو اس کا اثر بہرحال ہو کے رہے گا۔ تو حلال کی کمائی کو نجس نہ کیجیے۔ بہترین افطار کو، بہترین چیزوں کو جو ہمارے شکم میں عبادتوں کے طور پر وارد ہونے والی ہیں انہیں حرام نہ بنائیے، اس لیے کہ نجس کھانا حرام ہے۔ نجاستوں سے پرہیز کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ النظافۃ من الایمان۔ صرف طہارت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صفائی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے یہاں پہ بیت الخلا نہ ہو اور ساری زمین پاک ہو، لیکن یہ جو کیچڑ ہے اگر پاک بھی ہے تو کیچڑ کیچڑ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہترین چیز ہے۔ نظافت، پاکیزگی یہ ایمان کا نشانہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر پاکیزگی نہ ہوگی تو پھر روحانیت اور نورانیت نہ پیدا ہوگی۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ صرف بدن کو پاک کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو نجاستوں، کثافتوں اور حرام و نجس غذاؤں سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی پلیدی اور خباثت اور رجس و کثافت سے محفوظ رہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں طہارت کے ساتھ حاضر ہوں، اور تیری بارگاہ میں اس طریقے سے حاضری دے کہ تیری رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ مالک اپنی عنایتوں سے، اپنے کرم سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم سید منظور حسین ابن الطاف حسین اور مرحومہ رسول فاطمہ بنت سید مظہر عباس صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔